18واں پارہ جو شروع ہوتا ہے ایک بہت عظیم لفظ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک مومنین کامیاب ہو چکے۔ یہاں پر قد کا جب لفظ آتا ہے عربی میں تو وہ یقین کے لیے آتا ہے۔ جب قد کا لفظ آتا ہے تو یقین کے، یعنی جو چیز ہو چکی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا قد افلح، اس میں پاسٹ ٹینس یوز کیا گیا ہے، یعنی ماضی کا لفظ۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین کامیاب ہوں گے، نہیں، بلکہ مومنین کامیاب ہو چکے، اور وہ بھی یقین کے ساتھ۔ اب جو مومن ہے پھر اگر وہ پوچھے کہ ہم کہاں کامیاب ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے مومنین کامیاب ہو چکے، اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے نہیں ہم نہیں ہوئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اب اس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ بظاہر حالات تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہیں، مسلمان مومنین کامیاب ہیں ایسا دکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے مومنین کامیاب ہو چکے، تو کیا قرآن میں کوئی شک و شبہ ہے؟ لیکن اب مومنین کا سوال کرنا بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں؟ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مجبور ہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، یعنی تمام چیزیں ہماری سب چھین جا چکی ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تو پھر آپ کو جواب کے طور پر آگے کی آیتیں تلاوت کرنی چاہیے، تب معلوم پڑے گا اللہ رب العزت نے کن مومنوں کی کامیابی کا ذکر یہاں فرمایا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومنین کامیاب ہو چکے جو اپنی نمازوں میں گریہ بزاری کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، نماز میں ان کو لطف ملتا ہے، نماز میں ان کی لذتیں ہیں۔ یا نمازیں برسوں کی باقی رکھیں اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر ہماری کامیابی کہاں ہے؟ تو پہلے تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اس رب ذوالجلال نے جو وعدہ فرمایا وہ یقین کے ساتھ پورا فرمایا ہے۔ اس نے فرمایا مومنین کامیاب ہیں، تو یقیناً کامیاب ہوئے بھی۔ مدینے سے نکلے ہوئے وہ مومنین جو پورے دنیا کے چپے چپے میں گئے، اور کہاں ان کو کامیابی نہیں ملی مجھے بتاؤ؟ انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں دوڑائے تو وہاں پر بھی راستے، جنگلوں میں گئے تو وہاں کے درندے ان سے دوستی کر چکے ہیں۔ کس مقام پر انہوں نے اپنا پرچم حق نہیں بلند کیا؟ بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی بے خوف و بے خطر وہ چلے گئے اور اعلاء کلمت الحق ادا کیا ہے۔ تو ان کے لیے وعدہ کیا رب تعالیٰ نے، اور وہ وعدہ پورا ہوا بھی، کامیاب تھے وہ۔ ارے وہ مومنین جو پیوند لگے کپڑے پہننے والے اور صرف کھجور پر پوری زندگی گزارنے والے دن اور رات میں، لیکن ہیبت کا یہ عالم ہے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ ان سے تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو یہ آیتیں بیان فرمائی ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومنین کامیاب ہو چکے کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرا، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بے حیائی کی طرف وہ نہیں جاتے۔ اس مومن کا کیا مطلب ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے اور عشق رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کی صبح اور شام، اس کی رات اور دن ایسے جگہوں پر بسر ہوتی ہے جس کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے، گناہوں کے اڈوں پر بے حیائی اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو کیا ان مومنین کی کامیابی کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ آپ کے لیے صرف اور صرف زبان نہیں، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دل و نگاہ کے ساتھ بلکہ ہر عضو کے ساتھ اگر بے حیائی سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں تو پھر دیکھو رب تعالیٰ کا وعدہ آپ کے ساتھ برحق ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، پھر آگے آیتیں ہیں یہ وہ مومنین کامیاب ہیں جنہوں نے زکوٰۃ پوری پوری ادا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال پر قابض ہو کر کے بیٹھے ہیں اور حق شرع کو ہی
آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا حق ہے ان کو نہیں دیتے ہیں. اب ایک اور آیت جو آئی ہے وہ صحیح، وہ اگر دیکھا جائے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے ہمارا کہ انسان کی پارسائی، ہماری عفت اسی میں ہے کہ اگر ہم نے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے ہمہ وقت ہے. اور اب ان چیزوں کو میں نے جو بتایا ہے، نماز کے متعلق آیت ہے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسرے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تیسرے زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، چوتھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 4 صفات اگر تمہارے اندر ہیں مومنین کی تو ان کے لیے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کر دیا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک مجھے مومنین کامیاب ہو. جس مومن کے اندر یہ صفات ہیں وہ یقیناً کامیاب ہے، وہ یقیناً کامیاب ہے. نماز ایسی جو اس میں مح ہو جائے تو اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہو. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ کے جسم کو دیکھتے لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کبھی چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. لوگ یہ کہتے کہ آپ اذان کے بعد نماز میں آنے کے لیے اس طرح خوف کھاتے ہیں. کہا ہاں، دنیا والے اپنے اپنے بادشاہوں کے ہاں حساب دینے سے ڈرتے ہیں، میں اپنے خلاق کائنات کے حضور جانے کے بعد اس کے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف محسوس کرتا ہوں. جس کو یہ تصور ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو پھر اس کی نماز دکان کے حساب کتاب میں نہیں چلتی، ادھر ادھر کے خیالات میں نہیں چلتی، بلکہ وہ ہمیشہ، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہیں ہو سکا تو اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا خیال تو جماؤ. ایک بار آپ کے پیر میں تیر چبھ گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، اور تیر جو ہوتے تھے کیسے سامنے سے وہ اس طرح سے ایرو ہوتے تھے کہ اندر جائے، اگر کھینچتے تو گوشت نکل کے آ جاتا. سوئی اور سلاخ کی طرح نہیں، سیدھے تیر اس طرح سے سامنے سے ٹرائنگل شکل کی ہوتی تھی سامنے کا حصہ جس کو مثلث کہتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد وہ پیوست ہو جاتی، پھر واپس نکالنے کے لیے لاک رہتی تھی تیر. اب یہ تیر ایسا چبھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی سے نکالنے میں بڑی دقت آ رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو لوگوں نے انتظار کیا، جب آپ نماز شروع فرما دی تو نماز کے دوران لوگوں نے آپ کا تیر وہ چبھا ہوا کھینچ کر نکال دیا. آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں، آپ رکوع سجدہ ساری چیزیں، آپ کا خون بھی نکلا تیر کے نکالتے ہی. اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ تیر کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جب آپ پہلی رکعت میں تھے تبھی وہ نکالا جا چکا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی کہ تیر نکالا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، جو ملاقات رب کے اس قدر متمنی ہو ان کو جب تیر کے نکالنے کا خوف یا ڈر یا درد نہیں ہوتا تو جب ان کو اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کا آخری وقت آتا ہے تو روح نکلنے کا کہاں سے خوف ہوگا؟ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی طرف آئے، نیک اعمال کی طرف آئے اور یہ تصور لائے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ نمازیں تو اس قدر لوگوں کی آج باقی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ نہیں سوچنا کہ آخر زمانے میں توبہ کر لوں گا اور دنیا سے جاؤں گا. رحمان ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرے گا. یقیناً توبہ کے بھی اصول ہیں میرے عزیزوں. توبہ کے اصول یہ ہیں کہ گناہ 2 طرح کے ہیں. ایک گناہ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توبہ سے معاف ہو جائیں. شراب پیتا تھا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب توبہ کر لیا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. سود کھاتا تھا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں کرتا تھا، جیسے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا کبھی اور نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے توبہ کر لے گا تو سب معاف ہو جائیں گے، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جتنا پیچھے اس کا چھوٹا ہوا ہے یہ سارا حصہ وہ پہلے کمپلیٹ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی.
یعنی دونوں کرنا ہے اس کو، نمازوں کی قضا بھی کرے، زکوٰۃ کو قضا ادا بھی کرے، اور اس کے بعد توبہ کرے، تب وہ معاف ہوگا۔ برسوں کی نماز رکھ کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں توبہ کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکام عطا فرمائے اس اعتبار سے تمہارے لیے قضا آخر عمر تک لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ ایک نماز بھی تمہاری باقی رہ گئی جانے کے وقت تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی نماز جو نہیں پڑھا تھا وہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تم کیوں آئے دوزخ میں؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اکثر اس میں سے یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری نمازیں باقی رہ گئی۔ اور پھر ائمہ اطہار نے یہ فرمایا ہے کہ جو نمازوں کے حساب کتاب میں نکل گیا باقی سارے معاملات میں بھی آسانی سے نکل جائے گا، اور جو نمازوں کے معاملات میں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنسے گا قیامت۔ آج دوسری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو جو چھوٹی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس آج صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، ان کے پاس موقع ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں مکمل کر لیں۔ بڑھاپے میں پھر تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے نہیں ہو سکے گا، بڑھاپے میں آدھا نمازیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو قضا کہاں سے کر پائے۔ پھر رہی بات بے حیائی سے بچنے کی، آج میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہماری تمام ماحول کو، ہماری آئیڈینٹی کو، اسلامی کلچر کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے۔ نہ پردہ ہونا چاہیے، نہ سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے خلاف پورا کا پورا ایک مہادھارائی چل رہی ہے، مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے۔ لوگوں کو ننگا کر کے اسکرین پر دکھانا آج ایک فیشن نہیں ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور ہمارے بچے بھی اس میں بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ بے حیائی کو عام کر کے آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، نیو کلچر ہے۔ یہیں پہ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی سے نہیں بچ سکا تو پھر تم سمجھ لو تم کامیابی کی طرف آ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کی مدد جن مومنوں کے لیے ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے یہ سب کلچر جو آج رواج دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین دیکھنا قیامت کے قریب اب زنا کا عروج اتنا زیادہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ جانوروں کو کوئی تمیز نہیں، کوئی ان کا پاس عقل بھی نہیں ہے، وہ جہاں پائے اپنی مادہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے گی، اور یہ مغربی ممالک آج اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں سر عام عورتوں کو باہوں میں لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ سڑکوں پر، پارک میں، بیچ پر، اور نہ جانے کیسے ایسے علاقے خاص کر دیے گئے ہیں جہاں عریانیت کے ساتھ یہ سارے کام جیسے جنگل میں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو کیا آپ سب مومنین و مومنات بھی اس کلچر کو اڈاپٹ کرو گے؟ اور جس دن تمہارے اندر یہ بے حیائی آئی، یہ کلچر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ مدد کی کوئی وہ سوچنا بھی نہیں، اور نہ ہی کامیابی ہے تمہارے لیے۔